قرار دیا، اسلام نے عورتوں کو ڈانس کرنے کو حرام قرار دیا۔ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ گھر کی عزت ہے، یہ خاندان کی عزت ہے، یہ سماج کی عزت ہے۔ اس لیے اگر ایک بیٹی اگر غلط قدم اٹھاتی ہے تو اس کا انجام معلوم ہے، یہ پوری بستی پورے سماج کی پیشانی پر وہ داغ لگتا ہے جو کبھی انسان اس کو بھول نہیں سکتا۔ یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں سے آزادی چھین لی ہے، اسلام نے عورتوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا ہے، انہیں غلام بنا کر رکھا ہے۔ دنیا کی بیشتر ممالک نے یورپ میں جا کر دیکھیے، یورپ کا تجزیہ یہ ہے کہ وہاں عورتیں اس قدر آزاد ہیں، ایسی آزادی ان لڑکیوں کو ملی ہوئی ہے، وہاں کوئی شادی نہیں کرتا ہے۔ شادی کرنے کا رسم و رواج یورپ میں ختم ہو چکا ہے۔ وہاں کا تجزیہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی نوجوان سے پوچھتا ہے میاں تیری عمر اتنی ہو گئی تو شادی کیوں نہیں کرتا ہے، تو یہ یورپ والے کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنیے، ان کے الفاظ پر غور کیجئے کہ یورپ کے اندر کتنی بے حیائی ہے اور کتنی بدتمیزی ہے۔ جب نوجوان سے سوال کیا جاتا ہے تم نے شادی کیوں نہیں کی، تم شادی کیوں نہیں کرتے، اور نوجوان جواب دیتا ہے کہ جب دودھ بازار میں مل رہا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت۔ یہ یورپ کے نوجوانوں کا جواب ہے کہ جب بازار میں ہمیں دودھ پیسے سے مل رہا ہے تو گھر میں گائے پالنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ آزاد زندگی ہے، خواہشات کی تکمیل کی پوری اجازت ہے، جو جس کا ہاتھ پکڑ لے، جو جس سے اپنا منہ کالا کر لے، شادی کا کوئی رسم و رواج ہے ہی نہیں۔ اور دنیا کے اندر سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو برطانیہ کے بالکل قریب پڑتا ہے۔ اتنا مالدار ملک ہے، اتنا مالدار ملک ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے لائیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پیسہ کہاں لگائیں، اور اتنا مالدار ملک ہے کہ اگر کوئی آدمی نکما ہے، وہ نوکری نہیں چاہتا ہے، وہ کمانا نہیں چاہتا ہے، سرکار اسے مکان دیتی ہے، 20,000 روپے اسکالرشپ جس کو ہم ملتا پینسل کہتے ہیں، 20,000 روپے مہینے سرکار کی طرف سے مفت انہیں ملتا ہے، سرکار کی طرف سے مکان ملتا ہے، اور جس دن سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے تک اس کی زندگی کے علاج کے جتنے بھی پیسے اخراجات ہوتے ہیں سب حکومت دیتی ہے۔ 18 سال کی عمر ہونے کے بعد ماں باپ سے بالکل آزاد ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو آزاد کر دے۔ 18 سال کے بعد حکومت کی طرف سے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال کی اگر کوئی لڑکی ہو جائے، 18 سال کا لڑکا ہو جائے، ماں باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ جس سے چاہے شادی کر لے، جس کے ساتھ چاہے زندگی گزارے۔ اتنی بے حیائی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ دنیا کی بے حیائی کا عالم ہے، لیکن اسلام نے بیٹیوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو، بیٹیوں کو جانور سمجھا جاتا تھا، عورتوں کا کھانا الگ ہوتا تھا، ان کا مکان الگ ہوتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا، جس چیزا کے اوپر اس کے خاتون شوہر کو جلایا جاتا تھا، وہ عورتیں اسی چیتے پر جل کر اپنے آپ کو اپنی جان دے دیتی تھی۔ کوئی عورتوں کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ مقام دنیا میں کس نے دیا بیٹیوں کو، عورتوں کو دیا۔ یہ بڑے بڑے گائیکار، یہ بڑے بڑے فلم بنانے والے، یہ سب بے حیا ہوتے ہیں، عورتوں کو لے کر ناچنے والے۔ یہ دنیا جو اسلام کو دعویٰ دیتی ہے، اسلام پر الزام لگاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، اسلام نے بیٹیوں کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اسلام نے عورتوں کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ یہ بے حیا قسم کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ دوسری کی بیٹی ہمارے سامنے ننگا ناچے، دوسری کی بیٹیاں سڑکوں پر یوں ہی گھومے۔ بتائیے یہ اوباش قسم کے انسان ہوتے ہیں، یہ عورتوں کو عزت نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ عورتوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے اور ایسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر آپ نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اس امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لڑکیاں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوگی، لڑکیاں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ کلو کاسیات عاریات مائلات ممیلات لن يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا۔ وہ لڑکیاں ایسی ہوگی، اتنی باریک کپڑا پہنے گی، اس انداز میں پہنے گی اور شیطان بن کر اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنے غیروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لڑکیاں، جو خاتون ہاتھ میں اس لیے مہندی لگاتی ہیں، کان میں اس لیے بالی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑا اس لیے پہنتی ہیں، اپنے آپ کو آرائش اور نمائش زیبائش اس لیے اختیار کرتی ہے، زینت اس لیے اختیار کرتی ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، خلا غیر محرم کی نظر ہمارے اوپر پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نوجوان بیٹیوں پر، ایسی لڑکیوں پر اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔